السلام علیکم بچوں، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کی جماعت یعنی پنجم کا اردو کا سبق نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق لے کر پارٹ 1 میں ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا اور پارٹ 2 میں ہم اس کے آگے کا دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اب تک پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے اور پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے پارٹ 1 دیکھیں، پھر اس کے بعد پارٹ 2 دیکھیں۔ پارٹ 1 کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے، اور اگر آپ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو سوال جواب کی لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہاں تک کا پڑھا تھا ہم نے، اب آگے سے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ کثیر رقم یعنی زیادہ رقم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا، یعنی ایک مرتبہ جب دشمنوں سے جنگ ہونے جا رہا تھا تو بہت رقم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، ہتھیار خریدنا تھا اور بہت ساری چیزوں کا خرچہ تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا کہ آپ سے جو بھی مدد ہو سکے کرو۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے لیا، سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، لیکن سب سے زیادہ حضرت ابو بکر نے کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اخیر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہنے لگے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی، ہے نا، گھر سے مسجد میں جانے کی بھی طاقت آپ میں نہیں رہی، آپ اتنے بیمار تھے۔ حضرت عائشہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بولا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر کہو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتقال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے ایک اچھی نہایت اثر انگیز تقریر کی، یعنی لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں، تم ہی جیسا ہوں، انسان ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نیک کام کر رہا ہوں تو تم سے التماس ہے کہ تم اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی، یعنی مسکینوں اور ان کو ایسا مدد کرتے ہیں، مطلب رات کے اندھیرے میں ایسا مدد کرتے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں کسی غریب کو پیسہ دیتے ہیں تو دکھا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے مدد کرتے تھے غریبوں اور مسکینوں کی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ہے نا۔ ہمیں غریبوں کی، فقیروں کی ایسی مدد کرنی چاہیے کہ ہم جس ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ تک کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2 برس اور 3 مہینے، یعنی انہوں نے وہ مسلمانوں کے خلیفہ کب تک رہے؟ 2 برس، یعنی 2 سال اور 3 مہینے۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے، یعنی انہوں نے اپنی وہ ذمہ داریاں جو تھی، جو خلیفہ بننے کے بعد ان پر جو ذمہ داریاں آئی تھیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا تھا۔ حضرت ابو بکر کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہی نے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔
قرآن مجید کو سب سے پہلی کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ لقب یعنی ان کی خوبی کی وجہ سے ان کو جو نام دی جا رہی ہے، حضرت ابوبکر کو صدیق نام دیا، سچ بولنے والا۔ حضرت ابوبکر تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے 23 سال تک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے۔ بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا۔ اور آخری پیراگراف، حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بچوں، ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے اور یہاں پر ہم اس کے الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے غار ثور، یہ ہے غار ثور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک قیام فرمایا تھا۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نائب، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والا۔ شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں سے کسی دوسری کو شریک کرنا۔ دین، مراد اسلام۔ تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا۔ ہجرت، وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ عام طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ تشریف لے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جبل ثور، مکے کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا۔ سرور عالم، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخیر، آخری۔ وصال ہونا، انتقال کر جانا۔ اثر انگیز، اثر ڈالنے والا۔ مسکین، غریب۔ شرف، بزرگی، بڑائی۔ اصل لفظ شرف ہے، بول چال میں شرف بھی کہتے ہیں۔ بیت المال، اسلامی حکومت کا خزانہ۔ لقب، کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا گیا نام۔ بچوں، اگر آپ نے اب تک پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پارٹ 1 کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے، اور اگر آپ اب سوال جواب کرنا چاہتے ہیں سبق کے بعد تو سوال جواب بھی ہم نے کرایا اپنے چینل پر۔ سوال جواب کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، پورے سوال جواب کی ویڈیو ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں دی ہے، آپ جا کر چیک کریے اور اپنا سوال جواب لکھیے اور اپنی اردو کی نوٹ بک جو ہے مکمل کریں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اس سبق کو پورا آپ ایک بار اپنے سے دہرائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔